کلام مقدس میں لکھا گیا کیا ہی بھلا ہے خداوند کی شکر گزاری کرنا۔ جو لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ آمین۔ جو لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں وہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ شکر گزاری کرنے والا انسان روح سے معمور ہوتا ہے، پاک روح سے بھرا ہوتا ہے۔ ناشکری کرنے والا انسان خالی ہوتا ہے اور اس کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن شکر گزاری کرنے والا انسان اس کا دھیان ہمیشہ خدا کی طرف لگاتا ہے۔ آمین۔ اس بات کو آپ ریلائز کرتے ہوں گے، یقیناً جو لوگ خدا سے پیار کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں، جو لوگ خدا سے دور ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے۔ تو جب آپ خدا سے پیار کریں گے نا، آپ کسی کی طرف دیکھیں گے ہی نہیں۔ آپ کا صرف ایک ہی کام ہوگا کہ میں نے خدا کے لیے کرنا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ خدا کے لیے ہے۔ میں آج خدا کے حضوری میں جا رہا ہوں تو میرا یہ ایمان ہے کہ میں خدا سے برکت لوں۔ جگہ چھوٹی ہے، بڑی نہیں ہوتی۔ خدا کی حضوری سب سے مین چیز ہے۔ آمین۔ چرچ بڑے میں چلے جائیں، حضوری نہ ہو تو کوئی مسئلہ، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہاں سے خالی آ جائے تو کیا فائدہ اس کا؟ آمین۔ تو کلام مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاں دو یا تین، ذرا بولیں، جہاں دو یا تین مل کے میرا نام لیں گے میں ان کے درمیان میں موجود ہوں۔ تو ہمارا کیا ایمان ہے اس وقت کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے۔ آمین۔ کیوں سر؟ ایسے ہی ہے، خدا ہمارے درمیان ہے۔ اور جب خدا آ جائے تو کمی رہتی ہے کس چیز کی؟ بیوہ کے گھر میں جب ایلیا گیا تو دیکھیں اس کی مٹی میں کتنا آٹا تھا، ایک مٹھی اور تھوڑا سا تیل۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے دیا ہے، تھوڑا سا جل رہا ہے، بس یہ تھوڑا سا تیل ہے، اور یہ جو ایک مٹھی آٹا ہے نا، یہ میں لکڑیاں چن رہی ہوں اور میں نے پکانا ہے، اس کے بعد میں نے اور میرے بیٹے نے کھانا اور اس کے بعد مر جانا ہے۔ یعنی کینڈ ہو گیا، اس کی اپنی زندگی کینڈ کر دیا۔ پر خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو تو کہتی ہے نا ٹھیک ہے، پر میرے لیے روٹی بنا کے لے آ۔ یعنی کہ جب خدا کے خادموں کو ہم کھلاتے ہیں، جب خدا کی پریزنس میں رہتے ہیں، جب خدا کی بات کو مان لیتے ہیں، قربانی چڑھانے سے بہتر ہے حکم مان لینا۔ تو جب ہم حکم مانتے ہیں تو اس کا مطلب برکت آتی ہے۔ آمین۔ تو کیسی برکت آئی اس کے گھر میں؟ مٹی کا جو مٹکا تھا، جو جس میں آٹا پڑا ہوا تھا، وہ خالی نہیں ہوتا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ اور اس کا خاندان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ اپنے گھر سے اندازہ کر لیں، آپ خود ہی، آپ کا خاندان کتنا بڑا ہوگا۔ خاندان کے لوگ، اگر پہلے تو بچے بھی زیادہ ہوتے تھے، 10 بچے، 10 بیٹے، 20 بیٹے، اس طرح تھی اولاد، اور ان کی آگے اولاد، خاندان، اور خاندان کو لکھا ہے کہ وہ آئے اور وہ بھی کھاتے رہے، لیکن مٹی میں سے آٹا ختم نہیں ہوا۔ کیسی برکت ہے، ایسی برکت ہے۔ اس برکت کے پیچھے ہم نہیں جاتے، ایسی برکت نہیں لیتے۔ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیوں آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ کیوں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جس کو خدا اپلفٹ کرے اس کو کوئی ڈیگریڈ کر سکتے ہیں؟ جس کو خدا اٹھائے اس کو کوئی انسان گرا سکتا ہے؟ تو خدا کی بات کو ماننا ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ آمین۔ تو آئیے کلام مقدس دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا مرکز کی انجیل، اس کا 16واں باب نمبر 16 اور 15 آیت ذرا پڑھ لیجیے گا، جس کی آنکھیں 13 ذرا وہ پڑھ لیجیے گا۔
हालेलुया। कलाम का दस्तूर यूं मकबूल है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत के सामने अंजीर की मनादी करो। खुदा का जिंदा कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबके भाई से करो। सबके आमीन। क्या कहा गया है? सारी खलक के सामने क्या करो? अंजीर की मनादी, यानी कि खुशखबरी की मनादी। खुशखबरी सुनानी हमने, तो खुशखबरी मायूसी ना सुनाई जाती, खुशी से कि एक आज सालगिरह होवे ते खूब धमाला ढोल डीजे सब कुछ यानी कि हम करते हैं। शादी हो तो बहुत जोश होता है। यानी कि खुशखबरी हमें इस तरह सुनाने की जरूरत है कि जब हम किसी के घर में जाएं, किसी खानदान में जाएं, किसी मुल्क में जाएं, किसी शहर में जाएं, किसी गांव में जाएं, तो वो घराने क्या करें? बरकत पाए। आमीन। तो खुशखबरी यीशु ने कहा कि जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। तो ये मुनादी कैसे होगी? खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। जब खुदावंद में मसरूर रहेंगे ना तो फिर बरकत है। तो फिर जब हम जिस तरफ जाएंगे खुदा हमारे लिए हर रास्ते हमवार कर देगा, हर घाटी भर देगा, जो है मैदान हमारे लिए साफ हो जाएंगे और हम आसानी के साथ जिस तरफ भी मूव करेंगे हमारा खुदा हमारे साथ साथ चलेगा। आमीन। अभी दाऊद के बारे में बात कर रहे थे, जाती जूलियत के सामने जब वो गया है तो कितना बड़ा पहाड़ था। दाऊद कितना पिद्दा सा, वो कहते हैं क्या मैं कुत्ता हूं? तू मुझे मारने के लिए आया? बड़े क्लियर आवाज उसने कही, बड़े क्लियर अल्फाज है उसके, क्या मैं कुत्ता हूं जो लाठी लेकर तू मुझे मारने आया? तो वो कहते हैं कि तूने मेरे खुदा की गैरत को जगाया है। आमीन। तो जिसके अंदर खुदा की गैरत होती है ना वो बड़े बड़े मैदानों को भी ढा देता है, साफ कर देता है। जो घाटियां हैं वो भर जाती है और पहाड़ जो है वो मैदान हो जाते हैं। आमीन। और खुदा अपने लोगों की क्या करता है? मदद करता है। आमीन। हमारे सामने मिनिस्ट्री जो है ना ये वाकई बहुत बड़ा पहाड़ है, ये बहुत टफ काम है, मुश्किल काम है। और जब हम पूरे दिल के साथ ईमानदारी के साथ खुदा के हुजूर चलेंगे तो खुदा हर रास्ते हमवार कर देगा। आमीन। हालेलुया। जब मैं छोटी सी टेस्टमनी अपनी दूंगा, जब हम इस मिनिस्ट्री में आए तो हमारे लिए भी कोई रास्ता नहीं था, कुछ नजर नहीं आता था, कुछ सामने कुछ नजर नहीं आता था कि क्या करेंगे। ये नदीम भाई बहुत छोटा था जब ये हमारे पास तबला बजाने के लिए आता था। ये मेरा ख्याल है हमें 20 साल पुरानी बात है, 20-22 साल। और हमने फ्राइडे मीटिंग अपने घर में स्टार्ट की थी। तो जब फ्राइडे मीटिंग स्टार्ट की है तो वहाँ पे इसको तो तबला बजाना भी नहीं आता था, हाथ भी नहीं पहुँचते थे तबले पे, छोटा था बहुत। तो ये तबला बजाता था और हमने गीत गाने, और खुदा का शुक्र है आज मैं इस बात में फख्र महसूस करता हूँ कि मैं अपने हाथों से इसको ऑर्डेन कर रहा हूँ। ये हमारे लिए ऑनर की बात है, ये खुशी की बात है। जब औलाद जो है अच्छा काम करे तो बाप क्या होता है? खुश होते हैं। वाहिद एक माँ बाप होता है जो औलाद की तरक्की से खुश होता है। आमीन। तो दूसरे लोग सड़ दे रहे। आमीन। ऐसी बात है ना। माँ बाप वाहिद एक हस्ती है जो अपनी औलाद के लिए दुआएं करता है। माँ बाप भी दुआएं करता है, और अगर औलाद आगे ना बढ़े तो उसके लिए परेशान होता है कि ये क्यों नहीं तरक्की कर रहा है, ये क्यों स्टक हो गया है, ये क्यों स्टिल हो गया है। उसके लिए फिर दुआएं करता है। कभी आपने ये सुना है कि बच्चे को भोखना लगे तो मां कितनी परेशान होगी? सुना है ये बात? डॉक्टर को जाएगी, पूछेगी, डॉक्टर कहेगी मेरे बेटे को भूख नहीं लगती, इसके लिए कोई मेडिसिन दे। ऐसा ही है। तो फिर वो क्या करती है? वो मेडिसिन लेती है और अपने बच्चे को वो खुराक देती है ताकि बच्चे को भूख लगे और उसकी ग्रोथ हो। आमीन। तो यही बात है, यही मिनिस्ट्री है
یہی ورک ہے, یہی خدا میں بڑھنے کا راز ہے. جب آپ اپنی اچھی ڈوز لیں گے, جب آپ اچھی خوراک کھائیں گے تو پھر آپ کے لیے ترقی ہے. جب آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو پھر برکت ہے, کیونکہ کلام مقدس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جس کو خدا چنتا ہے نا اسے ماں کے پیٹ میں مخصوص کرتا ہے. یہ آرڈینیشن تو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں, خدا نے تو یعنی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے مخصوص کر دیا. داؤد کیا کہتا ہے, میں تو ابھی اس وقت ایک لوتھڑے تھا جب تو نے مجھے جان لیا. تو مجھے اس وقت سے جانتا ہے جب میں تو میرا کوئی وجود ہی نہیں تھا. داؤد تو یہ بات کہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. خدا لوگ بھی دیتا ہے, جوڑتا ہے خدا لوگ, خدا ترقی دیتا ہے. اور دیکھیں ابراہم جو خدا کا بندہ ہے, جس کی پہلے کوئی پہچان نہیں تھی, خدا نے اسے اٹھایا ہے. کہاں سے اٹھایا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ چل جس طرف میں تجھے لے کے جاؤں گا تو نے وہاں پہ جانا ہے. آمین. اور دیکھیں جب اس نے حکم مانا ہے تو خدا نے اسے سرفراز کیا. آمین. تو پریشانیاں جاتی ہیں, جب کلام ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم ایک مضبوط انسان بن جائیں گے. تیرا کلام میرے راہ کے لیے, میرے قدموں کے لیے. تو جب کلام ہوگا تو پھر راہیں جو ہیں روشن ہو جائے گی. آمین. تو جب کلام ہی نہیں ہوگا تو روشنی کیسی آئے گی؟ ہمارے جو ہے زندگیاں پھر جو ہے اندھیرے میں ہیں. اگر کلام ہے تو ہماری زندگیاں روشن ہیں, ہم روشنی میں چلتے ہیں, ہم ٹھوکر نہیں کھاتے, ہم گرتے نہیں ہیں, کیونکہ خدا ہمیں سنبھالتا ہے. آمین. اسی لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی, مسیح یسوع جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی اپنے شاگردوں کو, اور شاگردوں کو نہیں کہا بلکہ یہ سب کو کہا کہ جا کر ساری خلق کے سامنے کیا کرو, انجیل کی منادی. تو انجیل کی منادی کرنا ہم سب پر فرض ہے, لازم ہے کہ ہم خدا کا کلام سنائیں. آپ کہاں سے شروع کرتے ہیں یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے, اور کہیں سے بھی شروع ہو سکتا ہے. کہاں آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان چھوٹی سی چھوٹی جگہ سے سٹارٹ کرتا ہے, اس کے بعد پھر بڑھتا جاتا ہے. خدا بڑھاتا ہے, خدا ترقی دیتا ہے, سرفرازی دیتا ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو خدا پھر برکت دیتا ہے. خداوند میں مسرور رہے تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے. خداوند میں مسرور رہیں گے تو پھر برکت ہے. اگر ہم خداوند سے ہٹ جائیں گے, خداوند سے ہماری نظریں ہٹ جائیں گی تو پھر ہم ترقی نہیں کر پائیں گے. خداوند کے ساتھ جڑنے میں برکت ہے. آمین. ہلیلویا. سو میرے عزیزو, ہمارا جو آج کا جو مین مقصد ہے, جو آج کی ہماری مین بات ہے, وہ یہی ہے کہ ہم نے انجیل کی منادی جو ہے وہ پورے جوش کے ساتھ کرنی ہے. آپ جب پورے روح سے بھرے ہوں گے, جب خدا کے کلام سے بھرے ہوں گے, تو آپ جس طرف بھی جائیں گے خدا جو ہے آپ کے لیے ہم راستے ہموار کرے گا. آمین. ہلیلویا. تو خدا کے ساتھ جڑے رہنے میں برکت ہے, خدا کے ساتھ جڑنے سے برکت ہے. اور آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں, سرفرازی خدا دینے والا ہے. کسی انسان کی طرف مت دیکھیں. جب آپ کسی انسان کی طرف دیکھیں گے تو پھر آپ ترقی نہیں کریں گے. تو میرے عزیزو, کلام تو بہت وسیع ہے, جتنا بھی ہم سناتے جائیں کلام بے انتہا ہے, اس کی کوئی جو ہے اینڈ نہیں ہے, کوئی اس کا کنارہ نہیں ہے. اور آپ خدا کا کلام جب سنتے ہیں تو جتنا کلام ہمارے اندر آتا ہے یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے. آمین. تو کلام کو اپنے دل میں رکھنے میں برکت ہے. آپ کلام کو دل میں رکھیں تاکہ خدا اپنے کلام کے صلہ سے ہم سب کو برکت دے. خدا اس کلام کے صلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے.